دعا الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یا اللہ تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا۔ ہر سال ذکر شہدائے کربلا مکرمین و مکرمات پر علماء، خطبہ اور شعراء اپنے اپنے انداز میں ماہ محرم الحرام کی اول تاریخ سے 10 محرم تک خاص طریقے پر اور اس کے علاوہ پورے ماہ ذکر ہوتا رہتا تھا۔ یہ گنہگار بھی غشیاں سیار کو بھی اللہ توفیق دے دیتا تو کہیں نہ کہیں ذکر شہدائے کربلا سناتا تھا۔ اب یہ ماحول لاک ڈاؤن کی شکل ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس سال مجھ گنہگار پر شاید امام حسین علی مقام کا کرم نہ ہو کہ میں بول سکوں۔ کلمہ محرم کا چاند نکلا، وہ فلک پر ایسا دکھا کہ اللہ نے ذہن میں علی محترم شکیل احمد صاحب کا نام ذہن میں نقش فرمایا۔ گفتگو ہی بولے اب کی بار ہمارے یہاں ذکر شہدائے کربلا ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ نے امام حسین مقدس و اعظم کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج محرم الحرام کی دوسری شب ہے۔ میں کربلا کا وہ نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں اس سے پہلے میں جنگ کا مطلب، غزوے کا مطلب آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ یوم کربلا کو کبھی نہ بھول سکیں۔ ویسے تو کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی خطہ، زمین تو زمین ہے آسماں کا بھی باقی نہیں، زمین تو زمین ہے آسماں کا بھی باقی نہیں جو حسین کے غم میں رویا نہ ہو۔ وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ایسی تاریخ ہے پیارے، جس تاریخ میں زمین کا ذرہ ذرہ، فلک کا حصہ حصہ غم حسین میں رویا ہے۔ بزرگوں نے تواریخ میں لکھا ہے اور سائنسداں نجومیوں نے بھی یہ تحریک اور یہ تاریخ مدون کی ہے کہ آج سورج کے سامنے لالامی دکھتی ہے، جو سرخ روشنی نظر آتی ہے یہ کوئی اور روشنی نہیں ہے، یہ غم حسین میں رونے کے آنسو ہیں۔ یہ ہے ذکر شہدائے کربلا کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو۔
آپ کو میں سمجھاؤں، حفیظ جالندری صاحب یا علامہ اقبال صاحب کسی ایک کا شعر ہے، لوگوں نے الگ الگ شاعر کی جانب اس شعر کو منسوب کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ شعر بہت بار سنا ہے آپ نے، توجہ دیجیے گا۔ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ آقا کریم رؤوف و رحیم، انیس بے کساں، سیاہ لامکاں، خسرب خوباں، کالی کالی زلفوں والے، سخی داتا، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اگر تم نے وفا کی محمد سے وفا، محمد سے وفا، اگر اللہ رب العزت کے حبیب سے وفا ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہم مومن ہیں۔ اگر اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا نہ ہو تو ایمان ہے، ایمان کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو جو محمد سے وفا کرتا ہے، جو محمد کو چاہتا ہے، جو محمد سے پیار کرتا ہے، جو محمد کو اپنا مانتا ہے، جو محمد کو اپنا سمجھتا ہے، جو محمد کو اپنے دل کی دنیا جانتا ہے، جو محمد کو اپنی جان کی روح مانتا ہے، جو محمد کو اپنا جان ایمان کہتا ہے، جو محمد کو اپنی جان روح کہتا ہے، جو محمد کو اپنی کائنات سمجھتا ہے، جو محمد کو اپنے قبر کی روشنی سمجھتا ہے، جو محمد کو اپنے رزق کا نمک سمجھتا ہے، جو محمد کو اپنی زندگی کا چاشنی سمجھتا ہے، وہی تو کامیاب ہے، وہی تو مومن ہے۔ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ اللہ کی یہاں نہ رسول کی یہاں۔ یہ ہے پس منظر۔ پھر کہتے ہیں محمد کی محبت، اب محبت سمجھ لیا آپ نے، وفا سے کہتے ہیں وفا۔ آقا میرے ہیں، میں آقا کا غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، رب کا وہ محبوب ہے، ہم اس کے امتی ہیں۔ اس نے جو کہا وہ سچ کہا، جو لے کر آئے وہ حق لے کر آئے، یہ وفا ہے۔ قرآن آقا پہ نازل ہوا، ہم کہیں تو یہ وفا ہے۔ قرآن آقا پہ نازل ہوا، ہم کہیں تو یہ وفا ہے۔ آقا نے جو فرمایا حدیث پاک ہے، یہ مان لینا، یہ وفا ہے۔ آقا کی اولاد حسین ہے، آقا کی اولاد فاطمہ بھی ہے، آقا کی اولاد حسن بھی ہے، آقا کی اولاد قاسم و ابراہیم بھی ہیں، آقا کے چاہنے والے صحابہ ہیں۔ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، جس کو جو درجہ، جو مرتبہ، جو بلندی، جو رفعت محبوب کائنات دے گئے ہیں، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کو وفا کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت، اب محمد کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ کہ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ محمد کی محبت دین حق، جو اللہ کے حبیب دین لے کر آئے، اس کو قرآن نے کہا اِنَّا عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، میرے نزدیک کوئی دھرم پیارا ہے، میرے نزدیک کوئی اسلام پیارا ہے، میرے نزدیک کوئی جماعت پیاری ہے، میرے نزدیک کوئی شریعت پیاری ہے، وہ کوئی اور شریعت نہیں ہے، جس کو میرا پیغمبر لے کر آیا ہے، جس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جس کو میں نے انیس الغاربین بنایا ہے، جس کو میں نے شفیع المذنبین بنایا ہے، جس کو میں نے راحت العاشقین بنایا ہے، جس کو میں نے وجہ کن بنایا ہے، جس کو میں نے وجہ کائنات بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اگر اس کو کوئی مان لیتا ہے، اس کو کوئی چاہتا ہے، اسے کوئی پیار کرتا ہے، اسے کوئی اپنا مانتا ہے، تو اس کا لایا ہوا دین کوئی اپنا مان لے گا تو محبت سچی ہو جائے گی۔ جو شریعت کو مان لے گا محبت سچی ہو جائے گی، جو شریعت کو اپنا لے گا محبت سچی ہو جائے گی، جو شریعت کو اپنے نقش قدم رکھے گا محبت سچی ہو جائے گی، وفا بھی ہو جائے گی، محبت بھی ہو جائے گی۔ اب یہ محبت ہے، اگر یہ محبت ہے تو رب اعلان کر دیتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اہل مکہ کو کہہ دیجئے، اہل مدینہ کو کہہ دیجئے
چاہیے، یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں کہہ دیں گے۔ اگر کوئی محمد کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کوئی رسول اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، بنا لے، لیکن یاد رکھے کوئی خدا کو چھوڑ کر محمد کو اپناتا ہے تو محمد نہیں مانے گا، اور کوئی محمد کو چھوڑ کر اپنائے گا تو خدا نہیں مانے گا۔ کوئی محمد کو چھوڑ کر کے خدا کو مان لے، کوئی محمد کو چھوڑ کر کے خدا کو مان لے تو اسے خدا نہیں، اس کو محمد نہیں مانیں گے، اور جو خدا کو چھوڑ کر محمد کو مانے گا اسے محمد نہیں مانے گا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے دین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اب اسی میں دیکھو کیا کہا، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ سمجھانا ہے، بات مکمل کر دینی ہے۔ آپ تاریخ کا اندازہ لگائیے، میرے آقا کریم کی جب بعثت مبارک ہوتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو زمین پر اتارتا ہے، اس وقت حالات کیا تھے؟ اس سے اور پیچھے آ جائے، میں قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ایک دین لے کے آئے جس دین کا نام دین نوح تھا۔ نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کے اپنے صحیفے تھے، اللہ کے پیغام کو اپنی امت کو پہنچایا کرتے تھے۔ وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا کرتے تھے، رب کی بندگی کو بتایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ جو نوح کو مان لیتا وہ نوح کی جماعت میں آ جاتا، نوح کے ساتھ رہتا۔ اب نوح جیسے کھانے کھاتے تھے ویسے ہی کھانے کھا رہی تھی ان کی امت کھا رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے نبی کے ساتھ میں رہنے کے بعد مزہ ہی مزہ رہتا ہے، نبی کے ساتھ اٹھنے میں مزہ رہتا ہے، نبی کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ رہتا ہے۔ ان کی زبان ہما فق اللہ اللہ کہتی رہتی ہے۔ حضرت نوح کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت قائم ہو گئی، حضرت نوح کو لوگ ماننے والے ہو گئے تھے، لیکن اسی جماعت میں جب لوگوں نے تفرقہ ڈال دیا، لوگوں نے کہا میں نوح کو نہیں مانتا، میں نوح کو پیغمبر نہیں مانتا، میں نوح کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ کیسا اللہ ناراض ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ نے جب عذاب دین میں جو خطر پیدا ہوا، دین کے معاملات جب بگڑ گئے، لوگوں نے نبی کو ماننا چھوڑ دیا، لوگوں نے نبی کے لائے ہوئے دین کو بدلنا شروع کر دیا، اللہ کو یہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا جس کو میں محبوب بنا کر کے بھیجوں، جس کو میں اپنا قریبی بندہ بنا کر کے بھیجوں، کوئی اس کا انکار کر دے۔ اللہ نے حکم بھیجا، اے نوح کشتی تیار کرتی جائے۔ نوح کی کشتی تیار کر دی گئی، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، پروردگار عالم نے حکم دیا، اے نوح جو تمہیں مانتا ہے اور جو مجھے مانتا ہے اسی کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ وہی کشتی ہے، اس میں نوح کے ماننے والے سوار ہو گئے تھے۔ نوح کے لائے ہوئے دین کو جس نے مان لیا تھا وہ نوح کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ خود حضرت نوح کا بیٹا ہے، خود حضرت نوح کا بیٹا ہے، اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، میں آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا۔ اللہ کے پیغمبر نوح نے کہا تھا جب تم مجھے نہیں مانتا، جب تو دین کو نہیں مانتا تو اللہ بھی تجھے نہیں مانتا۔ اس کشتی میں وہی سوار ہوگا، اس کشتی میں وہی بیٹھے گا، اس کشتی سے نجات وہی پائے گا جو مجھے بھی مانتا ہوگا، میرے دین کو بھی مانتا ہوگا، اللہ کو مانتا ہوگا۔ ان تین میں سے جو ایک کو مانتا ہے دو کو چھوڑ دیتا ہے وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوگا، وہ کشتی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کشتی پہ سوار ہو گئے، نوح کے ماننے والے کشتی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ حکم نازل فرماتا ہے اے طوفان نوح شروع ہو جا۔ جب طوفان نوح شروع ہوتا ہے، طوفان نوح جب آتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ایک خطرناک دردناک درد عظیم عذاب تھا، اور وہ عذاب جب آیا ہے اس طوفان نے نہ محل دیکھے تھے نہ جھوپڑی اور پٹیاں دیکھی تھی، اس طوفان نے سمندر کی لہروں نے موجوں اور طغیانیوں نے پیاروں کچھ نہیں دیکھا تھا، زمین ہموار ہو گئی تھی، ہر ایک جو نوح کا غدار تھا اسی طوفان نوح میں بہہ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک جنگ ہے، ایک انسان سے خدا سے جنگ ہے، انسان نے خدا سے جب جنگ
جنگ کر لی تھی، جب لڑائی لڑ لی تھی تو اللہ نے نیست و نابود فرما دیا تھا، طوفان نوح میں سب بہہ گئے۔ مجھے بتائیے کشتی جب تیار کی گئی تھی، کشتی تیار جب ہو گئی تھی اور نوح کے ماننے والے جب کشتی پر سوار ہو گئے تھے، تھوڑا سا دھیان دیجیے گا، اسی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، اس طوفان نوح میں حضرت نوح کو خیال آتا ہے طوفان آ کر جب چلا گیا، جب طوفان آ کر کے چلا گیا تو حضرت نوح کو خیال آیا ایک کمزور بوڑھی عورت ہے جو مجھے مانتی ہے، میرا دین بھی مانتی ہے، ذرا جا کر دیکھوں تو اس کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، بڑی پیاری بات ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حضرت نوح کشتی سے اترنے کے بعد میں اس طوفان کے تھمنے کے بعد طوفان جب چلا گیا، دنیا برابر ہو گئی، اسی دنیا کی برابری پر اسی خطے ارضی پر ایک جھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت نوح جب وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھا، جھوپڑی صحیح و سلامت ہے۔ سبحان اللہ، وہ طوفان جو محلوں کو مٹا دے، وہ طوفان جو زمین کے ذرات کو ختم کر دے، وہ طوفان جو پہاڑوں کو ہٹا دے، وہ طوفان جو بڑے بڑے مضبوط محکم درختوں کو کھاڑ پھینکے، ایک جھوپڑی سلامت ہے۔ حضرت نوح نے جھوپڑی میں قدم رکھا اور بوڑھی عورت سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کچھ ہوا نہیں، تمہیں کچھ خیال ہے؟ اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے، دنیا غرق ہو گئی۔ اے بوڑھی عورت تجھے کچھ ہوا نہیں؟ بوڑھی عورت کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے میں تو اسے مانتی ہوں جس کو ماننے کا نوح تو نے سکھایا ہے، اسی کو مانتی ہوں جس نے طوفان بھیجا ہے، اسی کی ارشاد پہ عمل کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے۔ میں تجھے مانتی ہوں، تیرے لائے ہوئے دین کو مانتی ہوں۔ یہ طوفان تو طوفان ہے، ہزاروں طوفان ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ تو جس نے دین کی سلامتی چاہی اس کا بال بیکا طوفان بھی نہ کر سکا۔ یہ جنگ ہوئی۔ دوسری جنگ دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی، قرآن میں تذکرہ ہے، ایک اونٹنی ہے۔ شہر مدائن جا کے دیکھیں، کبھی عرب شریف جانا ہو آپ کا، حج بیت اللہ تشریف لے جائیں آپ، تو شہر مدائن پڑتا ہے، جو آپ مدینہ شریف کو جائیں گے، شہر مدائن میں آج بھی وہاں پہاڑوں میں ایسی نقاشی کے مکانات بنے ہوئے ہیں کہ انجینئر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے وہ طاقت، وہ ذہن، وہ فکر دی تھی، انہوں نے بنا آلات کے اس زمانے میں پہاڑوں کے اندر ایسے مکانات بنائے ہیں، عمارتیں تیار کی ہیں کہ انسان حیرت میں ہے دیکھ کر کے۔ وہیں پر دو کنویں تھے، حکم ربی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دو کنویں ہیں، ایک کنویں سے پانی میری اونٹنی پیے گی اور ایک کنویں سے سارے لوگ پانی پیئیں گے۔ جلن حسد کی آگ جل گئی، کہاں جانور اور کہاں انسان کی بات آ گئی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کہنے والا کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا پیغمبر جب بولتا ہے تو اللہ ہی بولتا ہے، اللہ کا پیغمبر جب بولتا ہے تو رب بولتا ہے، وحدہ لا شریک بولتا ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، ایک اونٹنی ایک کنویں سے تنہا پانی پیے اور ایک کنویں سے ایک اونٹنی تنہا پانی پیے اور ایک کنویں سے ساری قوم پانی پیے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا، حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے کنویں کے پاس جا کر اونٹنی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں انہوں نے اس کو ذبح کیا، انہوں نے اسے کاٹ دیا اور اس کا گوشت کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ غصے میں آنے والے کیا تھے، اس سے پہلے رب کو غضب آ گیا۔ رب نے کہا جو میرے نبی کی بات کو نہیں مانتا، اے قوم صالح
تمہیں پتہ نہیں ہے جب اللہ غضب پر آتا ہے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو جو پکڑتا ہے تمہیں چھوڑتا نہیں ہے، وہ قوم تباہ برباد ہوگی۔ شہر میدان میں تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ قوم لوط کو دیکھ لیجئے۔ قوم لوط کی سرزمین پر آج ایک پودا نہیں اگتا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، لائے ہوئے دین کو نہیں مانا تھا، وہ زمین اتنی بار پلٹی گئی، آج وہاں کوئی پودا نہیں اگتا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوا چلتا ہوں، ایک وقت وہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام نبی محترم، نبی کائنات، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو زمین کا حال کیا تھا؟ لوگ شریعت کو بدل چکے تھے، دین میں تحریف لا چکے تھے، توریت میں انحراف کر چکے تھے، انجیل کی عبارتوں کو بگاڑ چکے تھے۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام انجیل شریف ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، ایک کتاب زبور ہے اس کو داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک کتاب توریت ہے اس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ دو قومیں عرب میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، آج بھی پائی جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں قوم یہود اور قوم عیسائی۔ یہ دو قومیں ہیں، ہر جگہ اپنی کتاب لے کر پہنچ جاتے ہیں، ایک توریت لے کے پہنچتا، دوسرا انجیل لے کر پہنچتا اور کہتا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو لکھا ہے وہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اصل عبارتوں کو مٹا کر اپنے مطلب کی عبارتوں کو وہاں پر لکھ دیا اور اس طریقے سے دنیا چلا رہے تھے، حتیٰ کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت آ گئے تھے۔ یہ ان کا دین تھا، یہ ان کا دھرم تھا، اصل شریعت موسیٰ کو ان لوگوں نے مٹا دیا تھا۔ اتنی زیادہ جہالت ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زمین پہ دفنانے لگے تھے، لوگ بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ چکے تھے، ہر امیر غریب کو دبانے لگا تھا، ہر امیر غریب کو ستانے لگا تھا۔ جب کوئی یتیم ہو جاتا تو اس یتیم کو ستاتے تھے، اس کے مال و زر مال و متاع کو چھین لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو یا تو ستی کر دیا جاتا تھا یا پھر اس کی بیوی کے پلو میں اونٹ کی یا بکری کی مینگنیاں باندھ کر کے اور پورے شہر یا پورے گاؤں میں گھمایا جاتا اور پھر یہ کہا جاتا تھا دیکھو دیکھو یہ وہ عورت منحوس ہے جس کی شادی کے بعد میں اپنے شوہر کو نگل گئی ہے، اپنے شوہرت کو کھا گئی ہے۔ منحوس جاہل کہہ کے، اس کو چڑیل کہہ کے، غلط الفاظ یاد کر کے اس کو رسوا کیا کرتے تھے، ایک کال کوٹری میں اس کو ڈال دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اب اس کو جب ہی نکالا جائے گا جب یہ مر جائے گی۔ اس طرح ظلم و ستم کی یادی میں لوگ جی رہے تھے۔ مجھے حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت عاصم کھڑے ہوئے، حضرت عاصم جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عاصم نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عاصم کی فریاد کو میرے آقا نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ حضرت عاصم سے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت عاصم کھڑے ہوئے، مسجد نبوی شریف ہے، وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے، حضرت عمر ابن خطاب بھی تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے، حضرت علی مرتضی بھی تشریف فرما ہے، وہیں پر حضرت خالد بن ولید بھی تشریف فرما ہے، عبیدہ بن جراح بھی تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تشریف فرما ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہے، حضرت جابر بھی تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی تشریف فرما ہے، اپنے وقت کا سید عالم ہے تشریف فرما ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عاصم کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت عاصم کہنا شروع کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم اپنی بچیوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، جب اپنے بچیوں کو مانتے نہیں تھے، جس گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی ہم اس کی ماں کو منحوس سمجھتے تھے اور ان بچیوں کو ہم زندہ زیورات میں سجا کر کے مزین کر کے اور لے جا کر کے ہم گڈھا اپنے ہاتھوں سے کھودتے تھے۔ بچی دیکھتی چلاتی اور بلکتی رہتی تھی اے میرے ابا جان کیا کر رہے ہو، لیکن ہم ترس نہیں کھاتے تھے، ہمیں بالکل رحم نہیں آتا تھا اور ہم زمین میں گڈھا کھود کر کے ہم اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہی سامنے قبرستان ہے، اس قبرستان میں نے اپنی 4 بچیوں کو زندہ دفنایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی برکت ہے آج ہم بچیوں سے
ماحول تھا زمانے جاہلیت صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا صفینا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج پہلا دن ہے.